ایک عادت اگر پائی گئی تو 25% آدمی منافق ہو گیا۔ نفاق کی یعنی منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ منافق جو اپنے دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو اور زبان سے اسلام کا اظہار کر رہا ہو۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت۔ بھائی بتائیے یہ لڑکا کیسا ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے؟ اب اگر وہ لڑکا غلط ہے، اس نے آپ کو پتا ہے کہ غلط ہے، وہ ایسا غلط ہے کہ اپنی بیوی کو صحیح نہیں رکھ سکتا، پریشان ہے، اس کے گھر والے خود اس سے پریشان ہیں، اب آپ کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ سچ بتائیں لڑکی کے گھر والے کو۔ اگر آپ نے چھپائی اس بات کو تو پھر یاد رکھیں کل کے دن جو لڑکی پریشان ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ وبال آپ کے سر پہ بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ وہ جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی وہ آدمی پکا منافق ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک عادت پائی جائے گی تو سمجھو اس کے اندر منافق کی عادت پائی جائے گی۔ یعنی 4 عادتوں کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک عادت اگر پائی گئی تو 25% آدمی منافق ہو گیا، 2 پائی جا رہی ہیں تو 50% منافق ہو گیا، 3 پائی جا رہی ہیں تو 75%، اور اگر 4 پائی گئیں اللہ کے رسول نے فرمایا کان منافقاً خالصاً، پھر 100 کے 100% وہ آدمی منافق ہو گیا۔ ہاں لیکن علماء نے اس میں لکھا ہے کہ نفاق کی یعنی منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ منافق جو اپنے دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو اور زبان سے اسلام کا اظہار کر رہا ہو، تو یہ آدمی تو مسلمان ہے ہی نہیں، مذہب اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ لیکن وہ آدمی جو مسلمان ہیں لیکن وہ یہ 4 عمل کرتا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو ایسا آدمی مسلمان تو ہے لیکن وہ منافقانہ طرز پر چل رہا ہے، منافقوں کا عمل کر رہا ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ پہلی عادت ان 4 عادتوں میں سے اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے سنی ہوگی، بہت سی مثالیں سنی ہوں گی، موجودہ زمانے میں اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے آپ تھوڑا سا غور کریے گا کہ امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ بھی ایسا ہے گویا کہ اس کے پاس کسی نے اپنی بات امانت کے طور پر رکھوائی ہے، اب اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ اس کی بات کسی دوسرے کو بتائے۔ اور ایک مال کا مفہوم ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کے پاس مال رکھوا دیا جائے اور اس مال میں خیانت کر دے، اس میں سے کھا لے یا اس پورے کو خرچ کر دے یا اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ کر دے۔ یہ امانت کا مفہوم اس طور پر ہمارے زمانے میں بلکہ ہر زمانے میں عام رہا ہے۔ تو پہلی قسم منافقوں کی اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ البتہ اگر کوئی بات کسی نے بتائی ہے کہ آپ اس بات کو مت بتانا، پہلی بات تو یہ ہے، خاص کر عورتوں کے اندر یہ مسئلہ رہتا ہے کہ عورتوں کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے یا وہ آگے تک 100 کی 100 200 عورتوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے اور یہ کہہ کر پہنچتی ہے کہ آپ کسی کو مت بتانا، کسی کو مت بتانا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی ہوتی ہے۔ مرد بھی ہیں اس میں، بعض حضرات ملوث ہیں۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وہ آدمی منافق ہے، اور یہ 4 صفات میں سے ایک صفت ہے، یعنی اگر یہ صفت پائی جا رہی ہے کسی آدمی کے اندر تو اس کے اندر 25% نفاق پایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی بات امانت ہے ہمارے پاس لیکن اگر ہم نے اس کی بات چھپائی تو اس چھپانے کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس بات کو چھپائیں۔ مثال کے طور پر کسی لڑکے کا رشتہ آیا ہے کسی لڑکی کے یہاں، یا کسی لڑکی والے نے کسی لڑکے کے یہاں رشتہ کیا ہے، اب وہ لڑکی والا آس پڑوس میں پوچھتا ہے کہ بھائی بتائیے یہ لڑکا کیسا ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ اب اگر وہ لڑکا غلط ہے، اس نے آپ کو پتا ہے کہ غلط ہے، وہ ایسا غلط ہے کہ اپنی بیوی کو صحیح نہیں رکھ سکتا، پریشان ہے، اس کے گھر والے خود اس سے پریشان ہیں، اب آپ کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ سچ بتائیں لڑکی کے گھر والے کو۔ اگر آپ نے چھپائی اس بات کو تو پھر یاد رکھیں کل کے دن جو لڑکی پریشان ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ وبال آپ کے سر پہ بھی آئے گا۔ تو بہرحال امانت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی اور اپنے ارشادات سے بھی
اس کی تلقین فرمائی ہے، اور جس آدمی کے اندر یہ امانت نہیں پائی جائے گی، سمجھو اس آدمی کے اندر نفاق ہے اور وہ آدمی آہستہ آہستہ منافقوں کی لسٹ میں آ رہا ہے۔ دوسری چیز ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ میں نا ایک خاص قسم کی گندگی ہوتی ہے، جیسے ہم کہیں جاتے ہیں اور ٹوائلٹ میں کوئی گندی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس سے کس طریقے سے نفرت کرتے ہیں، ایسے ہی جھوٹ ہے کہ اس میں ایسی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے بہت دور چلے جاتے ہیں اس آدمی سے جو برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر اس جھوٹ کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں آدمی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان صلح کروانی ہے تو آدمی جھوٹ بول سکتا ہے تاکہ وہ دونوں میاں بیوی مل جائیں، یا میاں بیوی نہیں ہے، کوئی دو آدمی لڑے ہوئے ہیں، لڑائی ہے ان دونوں کے بیچ میں، وہاں پر آپ اشارے اور کنایے میں کوئی خلاف واقعہ بات بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دونوں آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن آپ ایک کے پاس جائیے اور اس سے کہیں کہ بھئی وہ تو آپ کو بہت اچھا کہتے ہیں، وہ تو آپ کی خوب تعریف کرتے ہیں، حالانکہ گالیاں دے رہا ہے وہ، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں کو ملانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے آپ اس طریقے کی بات کر سکتے ہیں۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہے آپ اندازہ لگائیں۔ معمولی باتوں میں ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فون میں کہ بھی کہاں ہو، کب آؤ گے، پتا ہے اس کو کہ میں گھر آدھے گھنٹے میں پہنچوں گا، پھر بھی گھر والوں سے کہتے بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں، بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ابھی آ گیا، بس یہیں کھڑا ہوں، بالکل گھر کے اندر کھڑا ہوں تمہارے، اور پتہ لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹے میں آ رہا ہے۔ اس کو یہ ہے وہ جھوٹ جس کا احساس ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو۔ اس لیے بہت سے ایسے گناہ اور جھوٹ جن کا احساس تک نہیں ہے، ان کو سوچ کر سمجھ کر اپنے معاشرے سے اور اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں آہستہ آہستہ ہم لوگ منافقوں کی لائن میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر بچوں کو جو جھوٹ بلوایا جاتا ہے، پہلے کے زمانے میں تو یہ تھا کہ کوئی آدمی گھر میں دستک دیا کرتا تھا، یہ مثال عام تھی، اور گھر کا بچہ اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر آدمی ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں کو بلائیے، عبداللہ کو بلائیے، عبد الرحمن کو بلائیے۔ اب وہ باپ اپنے بچے کو یہ کہلوا کر بھی رہتا ہے کہ آپ کہہ دو کہ بھئی ابا جان یہاں پر نہیں۔ یہ بہت سخت جھوٹ ہے۔ بچپن سے جب حرام کام کی آپ اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیں گے، بڑے ہو کے کتنا بڑا کذاب بنے گا، وہ جھوٹوں کا سردار بنے گا۔ جب 4-5 سال سے اس کی زیست میں، اس کی طبیعت میں آپ نے جھوٹ رکھا ہے، اور اب تو فون آ گیا، کسی کا فون آتا ہے تو فون بچے کو دے دیتے ہیں، بچی کو دے دیتے ہیں، بھائی فون اٹھاؤ اور یہ کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، بھائی گھر پہ نہیں ہے، اماں گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی نسل کی حفاظت کیجئے، بچپن ہی سے ان کے اندر آپ نفاق اور منافقانہ عمل پیدا مت کیجئے۔ اور تیسری چیز ہے کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی عہد و پیمان کرتا ہے جبھی توڑ دیتا ہے، جب بھی عہد و پیمان کرتا ہے جبھی توڑ دیتا ہے، جب بھی کسی سے وفائی کا سلوک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، تو بے وفائی کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ منافقانہ عمل ہے، بالکل اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اور آخری چیز ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی کسی سے انبن ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرتا ہے، خوب گالیاں دیتا ہے، اور دنیا بھر کے تانے، اس کو گالیاں، اس کی ماں بہن کو گالیاں، اس کی پشتوں کو گالیاں، بالکل دادا پردادا پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال کر لا کر گالیاں دیتا ہے۔ یہ منافقانہ عمل ہے۔ آپ کی لڑائی ہو گئی، پیار انبن ہو جاتی ہے، صحابہ میں بھی بعض صحابہ میں انبن ہوئی ہے، لیکن کبھی بدتمیزی نہیں ہوئی، کبھی کسی پر تان و تشنی نہیں کی گئی، کبھی کسی کی ذات پر، کسی کے کریکٹر پر، کسی کے کردار پر کیچڑ نہیں اچھالا گیا۔ صحابہ نے کسی کے کردار پر کیچڑ نہیں اچھالا۔ معمولی سے انبن ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور حضور اس انبن کو دور کر دیتے تھے اور آپس میں خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی کسی سے انبن ہو جائے یا تھوڑی سی بات بگڑ جائے، انسان ہے، کوئی بات ناپسند بھی ہو سکتی ہے کسی کی، تو اس میں کوشش یہ کریں، بلکہ ارادہ کریں کہ بالکل بھی ہمیں گالی نہیں دینی کسی کو، تان و تشنی اور تان اور طنز کی زبان استعمال نہیں کرنی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کسی آدمی کے اندر ہوگی تو پکا منافق ہوگا۔ ان سے ہٹ کر مفہوم یہ نکلا کہ دل کے اندر برائی رکھنا اور زبان پر اچھائی پیدا کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ دلوں کے اندر تو برائی ہے، اب چاہے وہ کسی ایک فرد کی طرف سے ہو، یا بہت سارے کسی گھرانے کی طرف سے ہو، یا پوری قوم کی طرف سے ہو۔ یہ قوم کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے،
بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ جملہ کہتا ہوں، ہماری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بظاہر آپ کو مسلمان دکھتے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، مسجدوں میں آتے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن چند پیسوں کے لیے اپنی قوم کا سودا کرتے ہیں۔ کہیں فسادات ہوتے ہیں، کہیں کسی قوم کی لڑائی ہو جاتی ہے، غیروں سے کسی طریقے کی مڈبھیڑ ہوتی ہے، اس موقع پر ہماری قوم میں چند منافق نکلتے ہیں جو چند ٹکڑوں پر نوجوانوں کا سودا کرتے ہیں، اور جب سرکاری لوگ ان نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ لوگ ایک ایک کا پتہ بتاتے ہیں اور گھر بتاتے ہیں ان کا کہ فلاں کا گھر یہاں ہے، فلاں کا گھر یہاں ہے، اور چند کوڑیاں ان کو اس مخبری کے نتیجے میں ملتی ہے، جس کو ہمارے یہاں مخبر کہتے ہیں، جو کہ اصل لفظ مخبر ہے۔ چونکہ مخبر ہے، مشہور ہے مخبر، اس لیے میں مخبر استعمال کر رہا ہوں کہ بہت سے مخبر معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو بظاہر مسلمان بن کر رہ رہے ہیں، لیکن ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حیرت یہ ہے کہ سب سے زیادہ معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کو عزت دی جاتی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں کون مخبر ہے، اس کے باوجود بھی اس کو عزت دے رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورے محلے سے، پوری سوسائٹی سے اس کا بائیکاٹ کیا جاتا۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے ہمارے محلے میں رہنے کا، اس کا گھر خالی کروایا جاتا، اور کہیں دوسری جگہ جن لوگوں کے لیے مخبری کر رہا ہے وہ آدمی، اس کو اس کی فیملی کے ساتھ وہاں پھینک دیا جاتا، جاؤ انہی لوگوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں کے معاشرے میں تمہیں زندگی بسر کرنے کا کوئی حق نہیں، اور یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جس ماحول میں آج مسلمان زندگی کاٹ رہے ہیں، ہر مسلمان یہ بتا سکتا ہے کہ گلی گلی اور چوراہوں پر ہر محلے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اعلیٰ درجے کے منافق ہیں، جو بظاہر کرتا، ٹوپی، داڑھی وغیرہ رکھ کر آپ کو دکھیں گے بہت بڑے مسلمان ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں، لیکن ان کے اندر نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہیں کفر نہ بھرا ہوا ہو۔ کتنے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کا سودا کر چکے ہیں، جو آج بھی نوجوان سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں، اور ان کے بوڑھے ماں باپ، جوان بہنیں اور بوڑھی ماں، دادا دادی، ان کے اپنے گھروں کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ آنسو بہا بہا کر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی لوگ تو ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ ان کی بہن 30 سال کی ہو چکی ہے، 32 سال کی ہو چکی ہے، رشتے آتے ہیں لیکن بہن شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب میرا بھائی جیل کے اندر سے سلاخوں کے پیچھے سے باہر آئے گا میں جب شادی کروں گی، اس لیے کہ میرا بھائی ابھی زندہ ہے اور اس کے سامنے میں رخصت ہو کر جاؤں گی۔ ان سب کا ذمہ دار وہ آدمی ہے جس نے چند کوڑی کے لیے اپنا ایمان بھی بیچا، اپنی قوم کا سودا بھی کیا، اور وہ نوجوان جو اس قوم کے دست و بازو تھے، جو اس قوم کی طاقت تھی، اس قوم کی قوت ہوتی ہے نوجوان، اور طاقت ہوتے ہیں اس قوم کی، وقت آنے پر سامنے آ کر بوڑھوں کی، بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ایسے نوجوانوں کا سودا چند گھٹیا لوگ چند ٹکوں کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی غیرت، اپنی حیا، اپنی شرم، اپنا ایمان قربان کر کے، اپنا ایمان بیچ کر ان نوجوانوں کا سودا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو عزت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ توبہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے یہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن آپ ہماری سوسائٹی میں نہیں رہ سکتے، آپ ہمارے معاشرے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ اعلیٰ درجے کے منافقین ہیں۔ تو 4 منافقوں کا ذکر آیا ہے، وہ بہت چھوٹے منافق ہیں، لیکن یہ آج کل جو یہ منافق چل رہے ہیں ہر محلے، ہر علاقے میں، یہ سب سے بڑے منافقین ہیں اس زمانے میں۔ ان سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، ساری سوسائٹی کو بچانا چاہیے۔ کسی قسم کی ان کو عزت نہ دی جائے، کوئی احترام نہ کیا جائے، بلکہ ان کو جتنا ہو سکے اتنا ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اپنے محلوں سے ان کو برطرف کیا جائے، نکالا جائے، تاکہ ہمارے محلے پاک صاف رہیں نفاق سے اور مخبری سے اور غلامی سے، اس قسم کی غلامی سے ہمارے محلے پاک صاف رہیں، ہمارا معاشرہ پاک صاف رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس کام میں ملوث ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس گندے عمل سے ان سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔